شروع کی جائے. چلیں جی, منسٹری آف پیٹرولیم جو ہے HDIP میں ایک خواتین و حضرات جونیئر اور سزا یافتہ افسر دوبارہ پڑھی, جونیئر اور سزا یافتہ افسر توصیف احمد کو ترقی دے کر سینئر افسر کے عہدے پر فائز کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے. اور انکوائری رپورٹ کے مطابق جو ہے توصیف صاحب نے جعلی رپورٹ ایشو کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دیکھیں اعتراف تو کیا ہے نا اس نے, ایسی توصیف صاحب نے جو ہے کسٹمز آفس میں ایک جو ہے فیل امپورٹڈ کنسائنمنٹ کو فراڈ جو تھا نا وہ کر کے انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ ایشو کر لی تھی. توصیف احمد پر ایک گورنمنٹ ایجنسی کا فیل شدہ آئل سیمپل پاس کر کے رپورٹ ایشو کرنے کا جرم بھی ثابت ہو چکا ہے. اس کے ساتھ منسٹری آف پیٹرولیم میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے. HDIP میں گریڈ 16, 17 اور 18 کی غیر قانونی بھرتیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. وفاقی ادارے کی غیر قانونی بھرتیوں پر پیٹرولیم منسٹری کی خاموشی پر سوالیہ نشان. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف موجود ہیں, خورشید رحمانی آپ کا نام ہے, اس وقت کراچی میں. السلام علیکم, گڈ مارننگ خورشید صاحب. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو یو منیب صاحب. سر خورشید بھائی, یہ ایسی ترقیاں جو ہیں عام پاکستانیوں کو کیوں نہیں ملتی؟ مطلب یہ تو بڑی زبردست سیڑھی چڑھ گئے ہیں بھائی. دیکھیے وہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ میں کس کے ہاتھوں لہو تلاش کروں, ہر شخص میں پہنے ہوئے ہیں دستانے. آئے ہائے ہائے ہائے, دل پہ لگی یہ بات خورشید بھائی صبح صبح. HDIP منسٹری آف پیٹرولیم کا ادارہ ہے اور یہاں مختلف جو قسم کے تیل ہیں, آئل ہیں, ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. گزشتہ دنوں ہم نے یہ اسٹوری ڈگ آؤٹ کی اور اس پہ انویسٹیگیٹو کام کیا, تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ PSO کے ورکر محمد ساجد جو اس وقت DG ہیں ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے, ان کو جو ہے وہ ترقی دے کر گریڈ 22 میں جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اچھا یہ جو منمانا اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ مختلف جو آئل کمپنیز ہیں ان کو فوائد پہنچانے کے لیے کی جا رہے ہیں. اچھا یہ جو موجودہ جو DG ہیں HDIP کے محمد ساجد, اس کو ان کی جو تعیناتی ہے اس کو عدالت میں بھی چیلنج کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو گریڈ 16, 17 اور 18 کی جو غیر قانونی مبینہ طور پر بھرتیاں ہیں اس کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ سلسلہ جاری ہے. تو وفاقی ادارے کا اتنا بڑا یہ اسکینڈل ہے, میگا کرپشن کا اسکینڈل ہے, تو اس پر سب سے بڑا تر بات یہ ہے کہ اس پر اب تک کیوں ایکشن نہیں لیا گیا. اور سینئر جو افسر ہیں جن کو ترقی ملنی چاہیے تھی ان کو نہیں دی گئی, اور جو من پسند افسران تھے ان پر جو ہے وہ ان کو ترقی سے نواز دیا گیا. اور ہم ABN نیوز کے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کریں کہ اس حوالے سے انکوائری رپورٹ شروع ہوئی تھی. میسرز مال پاکستان کی درخواست پر معاملے کی جو انکوائری رپورٹ تھی اس کے مطابق DG ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی ہدایت پر انکوائری افسر جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے طالپور صاحب. انہوں نے انکوائری کے دوران سینئر کیمسٹ توصیف احمد کا بھی بیان ریکارڈ کیا گیا تھا, جو کیمسٹ ہے اس وقت, وہ بھی ان کی بھی تعیناتی جو ہے وہ من پسند ہونے کی بنیاد پر کی گئی ہے. توصیف احمد نے OIC لیب کی جانب سے سیمپل ٹیسٹ کے باوجود دوبارہ خود سے ٹیسٹ رپورٹ تیار کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے. یہ جو انکوائری رپورٹ اگر ABN نیوز کے ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں تو توصیف احمد نے OIC لیب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے. اور یہ رپورٹ انکوائری رپورٹ یہی کے ایک انکوائری افسر تھے, انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی اور اپنا نام نہ بتانے کی بنیاد پر ہم سے انہوں نے یہ تمام چیزیں ہم سے شیئر کی ہیں. اور سینئر کیمسٹ نے یہ بتایا کہ کسی ٹھوس وجہ سے سیمپل ٹیسٹ کو پاس کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ کسٹم کی جانب سے دوبارہ ٹیسٹنگ کی درخواست نہیں کی گئی تھی, جبکہ سینئر کیمسٹ نے OIC لیب اور جنرل مینیجر کو کراچی سے مشورہ بھی نہیں کیا. توصیف احمد کو شوکاز نوٹس جاری کر کے HDIP کے قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی کی سفارش کی گئی تھی. انکوائری افسر یہ سب تمام وہ باتیں اپنی اس رپورٹ. اچھا خورشید صاحب یہ بتائیں, یہ جو پٹیشنر تھے علی, ان سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے, اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں کیا آگے دیکھ رہے ہیں, کوئی ایکشن دیکھ رہے ہیں, کوئی کارروائی دیکھ رہے ہیں؟ جن صاحب کو ترقی دی جانی چاہیے, ڈاکٹر محمد قاسم, اصل میں حقدار تو وہی تھے لیکن ان کو ترقی نہیں دی گئی. اور
2016 में जो ग्रेड 17 में बतौर केमिस्ट भर्ती हुए थे, इनकी बेहतरीन कारकर्दगी और तजुर्बे पर तरक्की मिलती रही है इन लोगों को। अच्छा, इस हवाले से जो तरक्की जो डॉक्टर मोहम्मद कासिम की जानिब से ये दरख्वास्त भी दायर की गई है, जो पटिशनर है उस हवाले से इनका ये कहना है कि आला पोस्टों पर जो है वो जूनियर और मुख्तलिफ कैडर के अफसरान को नवाजा जा रहा है, और इस हवाले से अभी ये पटिशनर अदालत में दाखिल है। इस पर अब तक कोई ताहाल कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और उसके अलावा जो डॉक्टर कासिम है, जो मोहम्मद साजिद की जगह पर अच्छा खुर्शीद साहब, लास्ट मिनट है, जरा ये एक बात बताएं, ये कौन सी ऑयल कंपनीज हैं जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जरा नाम बताएंगे आप? देखिए, मुख्तलिफ निजी कंपनीज हैं, नाम लेना तो इस वक्त मुनासिब नहीं है। मैं तो जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे उनका ताल्लुक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रहा है, तो मुझे तो काफी सारी चीजें पता है, इसलिए मैंने सोचा जरा पूछ ही लूं लगे हाथ। हाँ, देखिए, मुख्तलिफ कंपनी देखिए नहीं, बता दें, कोई बात नहीं। नहीं, प्राइवेट कंपनीज है, क्योंकि उसमें नाम नहीं किसी का लिया गया, उस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज का ही नाम लिया गया है, तो हम किसी एक कंपनी को जो है वो इसमें मरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज हैं जिनको वहां से ऑयल सप्लाई होता है, फर्स्ट ऑयल, क्योंकि और जब इदारे खामोश क्यों हैं अब तक? यही एक सवालिया निशान है, जो इदारे अब तक खामोश हैं और इस पर अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और वहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट होते हैं, आप ये देखिए कि चलें खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।